بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق اللہ العظیم۔ محترم دوست و بزرگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عظیم الشان نعمت سے نوازا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ سات و زمین اور سات و آسمان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اسی لیے دنیا کے اندر سب سے بڑی نیکی ایمان کی ہے، اور دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کفر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ یہ ایمان کی فکر کرنا اور ایمان کے مظاہروں کو کرنا، اس کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو جو ہے تازگی ملے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو، اللہ کی ذات پر یقین بیٹھے، اور جو انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، یقین کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا آخرت کے اندر دونوں کے اندر کامیاب کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مثالیں بیان کی اور مومنین کے صفات کو بھی بیان کیا گیا، اس میں سے یہ صفت بھی بیان کی گئی ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں، ایمان والے اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، دنیا کی چیزوں پر اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے۔ وہ تو ایک ضرورت کی چیزیں ہے اور ایک اسباب کے طور پر ہے، اس کو استعمال ضرور کرنا ہے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے۔ اور صحابہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، صحابہ کرام کثرت کی طرف ان کا دھیان کبھی نہیں تھا، اسباب کی طرف دھیان کبھی نہیں تھا، ہتھیاروں کی طرف دھیان نہیں تھا۔ ایک مرتبہ جو اس طریقے پر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ بھی دکھا دیا۔ تو دوستو بزرگوں، صحابہ کرام کی زندگیوں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر کتنا بڑا بھروسہ کرنے والے تھے، بغیر ہتھیار کے بھی جنگ بدر کے اندر کامیابی نصیب ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنے والوں نے بھروسہ کیا، تو اس کا دنیا کے اندر بھی انہوں نے نتیجہ پایا اور آخرت کے اندر بھی وہ نتیجہ پایا۔ لقمان علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ کیسے عطا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ میری زندگی کے 3 بڑے راز ہیں۔ پہلی بات صدق الحدیث، یعنی ہر بات میں سچائی، چاہے وہ دنیا کی بات ہو یا آخرت کی بات ہو، ہر بات کے اندر سچائی۔ جب بھی بات کرے سچ بات کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، حتیٰ کہ مذاق میں بھی جو ہے سچ بات۔ مذاق کرنی ہے تو مذاق کے اندر بھی سچ بول کر مذاق کرو، جھوٹ بول کر مذاق نہ کرو۔ لقمان علیہ السلام نے کہا کہ میرا جو پہلی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ میں ہر بات میں سچ بولتا ہوں، چاہے میرا ذات کے اعتبار سے نقصان ہو، چاہے میرے دنیا کا نقصان ہو رہا ہو، چاہے سامنے والے کو برا لگے یا اچھا لگے، لیکن پھر بھی میں جو ہے سچ بولتا ہوں۔ دوسری خوبی امانت داری ہے، کہ امانت کو پورا جو ہے ادا کرنا ہے، اس کے اندر بالکل ذرہ برابر بھی میں خیانت نہیں کر پایا۔ مفسرین نے جو ہے قرآن کریم کے اندر جو میں نے ابھی آیت پڑھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے چلے اور آپ نے مکہ کو فتح کر لیا، تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی تھی۔ جب فتح مکہ ہوا تو آپ نے ان سے چابی لے لی اور آپ نے جو ہے بیت اللہ کے دروازے کو کھولا اور پھر آپ نے نماز ادا فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہوا اس آیت کے ذریعے سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے کہ امانت دار کو اس کی امانت واپس کر دو،
اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر وہ چابی ان کے ہاتھ میں دے دی، یہ آپ کی امانت ہے۔ ایک کافر ہے لیکن اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ جو ہے انصاف کا معاملہ کرنے کا حکم دے رہے، امانت داری کو واپس سونپنے کا حکم دے رہے ہیں۔ دوستو بزرگوں، یہ دین ہمارے پاس ایک امانت ہے اور اس امانت کو امت تک پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کوئی یوں سمجھے کہ میں اس ذمہ داری سے بری ہوں، بری نہیں ہو سکتے، سبکدوش نہیں ہو سکتے، چھوٹ نہیں سکتے۔ دوستو بزرگوں، اس امانت کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اسی وجہ سے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، جو حاضر ہے وہ غائبین تک پہنچا دے۔ یہ دین قربانیوں سے پھیلا ہے دوستو، یہ دین قربانیوں سے پھیلا ہے، اور آج تک جو پھیلا ہے وہ قربانی سے، اور پھیلے گا بھی تو قربانی سے ہی پھیلے گا۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام جو ہے قربانی پر کھڑے ہوئے، اور ایک ایک صحابی کے قربانی کی بنیاد پر پورے علاقے جو ہے مسلمان ہوتے چلے گئے۔ دوستو بزرگ، قربانی آئے گی سامنے۔ اگر ہم آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھے رہے اور پھر یہ سوچے کہ دین پھیل جاوے، نہیں ہوگا دوستو۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے دین پھیل جاوے، نہیں ہوگا دوستو بزرگ۔ دنیا کے مال و اسباب کو حاصل کرنے کے لیے قربانی لگتی ہے دوستو بزرگوں، اسی طریقے پر دین کو حاصل کرنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے بھی قربانی ہے۔ اور لقمان علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی تیسری خوبی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ترک ما لا یعنی نہیں، کہ میں لا یعنی باتوں کو چھوڑ دیتا ہوں، میں لا یعنی باتوں کو چھوڑ دیتا ہوں، کہ جس کے اندر نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے، اس کام کو کرنا ہی نہیں، اس بات کو زبان پر لانا بھی نہیں ہے۔ یہ تین بڑی خوبیاں ہیں۔ اور آج دوستو بزرگوں، یہ لا یعنی بات اتنی خطرناک ہے کہ جو ہے اس لا یعنی کی وجہ سے ہماری نیکیاں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، آج ہر ایک کے گھر کے اندر جو ہے اسمارٹ فون کے آنے کی وجہ سے لا یعنی کے اندر مبتلا ہے۔ اس کے اندر جھوٹ بھی ہے، اس کے اندر خیانت بھی ہے۔ دوستو بزرگ، اس فتنے کے اندر تینوں چیزیں شامل ہیں۔ اگر ہم اس سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کو جو ہے ولی بنائے گا۔ تو دوستو بزرگوں، یہ تین باتوں کو اپنی زندگی کے اندر لانی ہے۔ مشورے کے اندر بیٹھے تو امانت داری سمجھ کر بیٹھے کہ ایک امانت ہے میرے پاس۔ رائے دے تو امانت کے ساتھ رائے دے، بات کو منوا کر نہیں، رائے منوا کر نہیں، ماننی ہی پڑے گی ایسا نہیں، دین کا فائدہ سمجھ کر رائے دے، اپنا فائدہ نہ سوچے۔ گشت کی پابندی ہو، مسجد وار جماعت کو مضبوط کرنے کی پابندی ہو۔ ساری باتیں رات کو سنی تھی ہم نے۔ یہ کیوں ہے دوستو بزرگوں، یہ فکریں کیوں کرائی جاتی ہیں؟ تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر سچائی، امانت داری یہ پیدا ہو جائے، کیونکہ یہ دین امانت ہے، اور امانت کو اسی طرح ادا کیا جاتا ہے جیسی امانت ہمارے پاس پہنچی تھی۔ کوئی رقم رکھنے کے لیے دیوے، اب اس میں سے کچھ کم کر کے ہم دیں گے تو یہ امانت کے اندر خیانت ہے۔ جیسی اس نے رقم دی ہے ویسی ہی ہم اس کو واپس کریں گے تو یہ امانت داری ادا ہوئی کہلائے گی۔ تو یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے اللہ کے نبی کے ذریعے سے، یہ امانت داری کے ساتھ مکمل طور پر دین پہنچا ہے۔ اور قرآن میں اعلان بھی فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین مکمل بن کے ہمارے پاس پہنچا ہے دوستوں۔ اب اسی مکمل دین کو ہمیں جو ہے آگے پھیلانا ہے، اور آگے پھیلے گا قربانیوں کے ذریعے سے۔ اس لیے جو ہے دوستو بزرگوں، اپنی مسجد وار جماعت کے اندر فکروں کے ساتھ بیٹھے، فکروں کے ساتھ جڑے۔ مشورہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس مشورے کے ذریعے سے جو ہے ملکوں کے اندر اس کے اثرات پڑیں گے۔ جیسے پانی کے اندر یہاں پر جو ہے
ایک کنارے پر جو ہے کنکر ڈالا جائے تو اس کی پانی جو ہے پھیلتا پھیلتا دوسرے کنارے تک پہنچتا ہے، اس کے اثرات بھی ایسے ہی ہیں۔ اس لیے جو ہے مشورے کے اندر پابندی کے ساتھ فکروں کے ساتھ بیٹھے اور جو ہے مسجد وال جماعت کو مضبوط کرے، مضبوط کرنے کی فکر کریں، ملاقاتوں کے اندر مضبوطائی لاوے، ملاقات جم کر کرے۔ ہاں دوستو بزرگ، دنیا کا اندر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی جو ہے بیچنے والی چیز ہوتی ہے وہ آواز لگاتا ہے اور گھر گھر جا کر اس کے فوائد سمجھاتا ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے۔ سامنے والے کہتے ہیں ہمیں آپ کی کوئی بات نہیں سنتے، وہ یوں کہتے، پھر بھی وہ بولتا رہتا ہے، وہ اس کے کام میں مشغول ہے، لیکن یہ اپنی زبان بند نہیں کرتا ہے اور اس کو فوائد سمجھاتا رہتا ہے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن ہے، ایک دن آئے گا کہ وہ اس کو فائدے کو کسی وقت اس کو ضرورت پڑے گی، وہ فائدے کو حاصل کرنے کے لیے وہ چیز لے لے گا۔ تو اسی طرح ہم دین کی بات 1 دن، 2 دن، 3 دن اللہ سے مانگ کر اس کے پاس جائیں گے اور بار بار ملاقات کریں تو آج نہیں کل نہیں کسی ایک دن اللہ اس کو توفیق دے گا، وہ مسجد میں آنے والا بن جائے۔ دوستو بزرگ، اس طرح ملاقاتوں کی فکر کرے اور گشت کی، پنج کوسا کے قیام کے ساتھ فکر کریں گے نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی سننے سے زیادہ عمل کی